السلام علیکم جی۔ ناول عورت کی محبت اور نفرت کی یہ چوتھی قسط ہے۔ چلتے چلتے سب سے دور بھاگتے وہ تھک گئی تھی۔ نہ جانے کون سی منزل کی طرف یہ رستہ جاتا تھا جس پر وہ چل رہی تھی۔ ایک شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی تو دوسرے کو وقت دینا نہیں چاہتی تھی۔ آخر چاہتی کیا تھی؟ پہاڑوں میں چلتی وہ رستہ بھٹک گئی تھی، گویا ایک پری پہاڑوں میں بھٹکتی اپنا آشیانہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اچانک بینش کے قدم رک گئے۔ اونچے نیچے پتھریلے پہاڑوں پہ غاریں تھیں۔ ایک غار کے دہانے پہ سرگوشیوں میں آوازیں آ رہی تھیں۔ دفتن وہی نیلی جیکٹ والا مرد باہر نکلا، پر جیکٹ اب نہیں تھی۔ وہی سیاہ پرکشش آنکھیں، کیمرہ ہاتھ میں نہیں تھا، مگر انگلیاں اب کی بار نو ہی تھیں۔ باہر نکلتے ہی وہ مرد اسے بازو سے کھینچتے غار سے دور لے گیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ مرد گویا جان گیا تھا کہ بینش اس کی واقفیت سے اب انجان نہیں رہی۔ میں بھٹک گئی تھی۔ بازوؤں پہ بڑھتی ہوئی گرفت سے بینش کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تو میں نے کیا تمہارا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مدد کا؟ کبھی ایئرپورٹ پہ بیگ میں منشیات ڈلوا لیتی ہو تو کبھی رستہ بھٹک جاتی ہو، آخر پیچھے ہی کیوں پڑ گئی ہو؟ مرد کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ نہ میں نے ایئرپورٹ پہ آپ سے مدد مانگی، نہ اب، اس لیے اپنی حد میں رہیں۔ تمہیں تو میں 1000 بے۔ انابیہ کی آواز پہ سارم کو رکنا پڑا۔ سارم نے پلٹ کر انابیہ کی طرف دیکھا۔ 1000 بے، چلیں، کام ضروری ہے۔ سارم نے پلٹ کر بینش کی طرف دیکھا اور بازوؤں سے اپنے مردانہ سخت ہاتھ ہٹا لیے۔ بینش نے اپنے بازو سہلائے تھے۔ بینش کے درد پہ 1000 بے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیسا مرد تھا وہ؟ درد دیکھ کر محسوس کرتا تھا، دینے سے پہلے سوچتا تک نہ تھا۔ انابیہ 1000 بے کے ہمراہ چلی گئی تھی۔ بینش نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ غار میں وہ دو نہیں تھے، اور بھی لوگ موجود تھے۔ تو خفیہ مقام کا پتہ لگایا تھا اس نے۔ چلو، بھٹکتے بھٹکتے کچھ تو جاننے کو ملا۔ جاتے جاتے پتھر سے ٹکرا بیٹھی۔ یا اللہ، ساری آفتیں آج ہی مجھ پر نازل ہونی تھیں۔ بینش نے اٹھنا چاہا، مگر ہائے رے ماری قسمت، پیر کو موچ آ گئی۔ ایک آگے رستہ بھول گئی تھی، اوپر سے پیر بھی مڑوا لیا۔ بینش چوکنا ہوئی، اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ چلے محترمہ، ہوٹل چھوڑاؤں؟ بینش کو تو رونا ہی آ گیا۔ مطلب جس سے بھاگتی رستہ بھول گئی، اب وہی چھوڑ کے آئے گا؟ حد ہی ہو گئی۔ میرے پیر میں موچ آ گئی ہے، جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ بینش نے سینڈل پکڑ کر اوپر کیا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا یہ ہیل پہن کر پہاڑوں پہ کیٹ واک کریں؟ میں کیٹ واک نہیں کر رہی تھی، آپ کی وجہ سے رستہ بھولی ہوں۔ آپ کو کس نے بولا تھا مجھے سڑک پہ کھڑے ہو کے گھوریں؟ بینش تو تڑک ہی اٹھی۔ گھوریں؟ لا حول ولا قوت۔ راہم سرگوشی نما آواز میں بڑبڑایا تھا۔ اب دیکھیں، اوپر سے منہ میں مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے۔ ایک تو بندی پہلے ہی تنگ تھی۔ مائی فالٹ محترمہ، راہم خانزادہ نے ہاتھ سینے پہ رکھ کر جھک کر کہا۔ ایک تو اس کا محترمہ لفظ، کہاں جائے آخر محترمہ؟ راہم نے اپنے جوتے اتار کے بینش کے آگے رکھ دیے۔ پہن لیں، آپ کو اٹھا کے چلنے کا حق نہیں رکھتا، پر پتھروں کو یہاں سے اٹھا سکتا ہوں۔ رہتا نہیں، بڑا فرہاد پہاڑ کھودے گا۔ بینش منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، مگر ہائے رے اس کی سماعت، وہ سن گیا تھا۔ کھودوں گا نہیں، ہٹاؤں گا۔ چلیں۔ بینش سارم کی طرح اس سے بھاگ نہ سکی، نہ منع کر سکی۔ چاروں ناچار اسی کے جوگرز پہنے اور پیچھے پیچھے اترنے لگی۔ ہوٹل کے دروازے پہ آ کر پیچھے بینش کو مڑ کر دیکھا، جو قدرے ہام گئی تھی۔ اس کے قدموں پہ چلتے پاس رک کر سانس بحال کی۔ 1000 بے سے دور رہیے گا، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکا کہ سارم سے دور رہیے گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر محافظ؟ راہم گردن جھکا کر نیچے مسکرایا۔ اس کا محافظ کہنا بھلا لگا تھا۔ او ہیلو مسٹر ایکس وائی زی، کیا مجھے تم سے خطرہ نہیں؟ بینش کو تو اس کی ہنسی پہ تب ہی چڑھی تھی۔ راہم خانزادہ نام ہے میرا، اس نام سے پکاریں گی تو یقیناً اچھا لگے گا۔ میں کیوں پکاروں گی بھائی؟ مجھے کون سا اب دوبارہ کبھی تم سے ملنا ہے؟ ملن تو خیر ہوتا رہنا تھا اب۔ راہم نے ہوٹل کے عملے سے ایک لڑکی کو بلایا تھا تاکہ کمرے تک جانے میں بینش کی مدد کرتے۔ بینش کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ وہ دیکھ چکا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا محترمہ۔ ساتھ ہی اسے لڑکی کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ جب تک بینش لفٹ میں بند نہیں ہو گئی، راہم کھڑا دیکھتا رہا۔ لفٹ کے بند ہوتے ہی راہم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی گفتگو تھی۔
उन दोनों के बीच और कहीं से भी अजनबियत नहीं थी। बिनिश ने आज तक किसी से ऐसे बात ना की थी, पर उससे कर गई थी। वो जानती थी वो उसका है, उसका मुहाफ़िज़। चाबियों से दरवाज़ा खोलते बिनिश कमरे में दाखिल हुई। हिजाब उतारा तो रुखसार सुर्ख हो रहे थे। इतनी देर लगा दी मैडम ने? ज़ेबा सड़ा मुंह को लगाए बोली, स्ट्रॉ मुंह को लगाए बोली। क्या वॉक में कोई हमसफ़र मिल गया था? जो वॉक लंबी होने के साथ साथ रुखसार भी सुर्ख हो गए। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो मोहतरमा? मोहतरमा? ज़ेबा चौंकी थी। बिनिश ने होंठ दांतों तले दबा लिए, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर बंद हो गई। इसे क्या हुआ? अच्छी भली थी, भला सिंदाई की हवा खा के स्टक हो गई। ज़ेबा ने सर झटका था, जबकि वॉशरूम के आईने के सामने खड़ी बिनिश ने गालों पे हाथ रखा, जिनसे सेक निकल रहा था। सिंदाई का मौसम अनकरीब होने वाली बर्फ़बारी की पेशगोई कर रहा था। बिनिश के जाने के बाद ज़ेबा ने तो खूब सोकर थकन उतारी थी। बिनिश के आने के बाद दोनों ने होटल का ही मुस्लिम फूड खाया था। खाना खाने के बाद बिनिश ने पाँव में से मोच ज़ेबा से निकलवाई थी। ज़ेबा ने मोच निकाल कर मरहम लगाकर पट्टी करती थी। फिर बिनिश आराम की गर्ज से लेट गई, मगर नींद तो आँखों से कोसों दूर थी। आँखों पे बाजू रखे लेटे रही। इतना तो वो जान गई थी कि हज़ार बे किसी माफिया नेटवर्क का हिस्सा है। तो क्या जापान में भी माफिया का सिक्का चलता है? बिनिश देखो, बाहर बर्फ़बारी शुरू हो गई है। ज़ेबा टेरेस पे खड़ी चहचहाई। आ जाओ ना। बिनिश हनूस बाजू आंखों पे रखी लेटी रही। बिनिश बाहर बर्फ़बारी हो रही है। ज़ेबा बेड की पायनेटी के पास खड़ी होकर बोली थी। हाँ तो तुम एंजॉय करो, मगर मुझे सोने दो। बिनिश बैल्कनी से सिर्फ नज़र आ रही है, जैसे टीवी में नज़र आती है वैसे ही। मेरे ऊपर तो नहीं गिर रही ना? तो फिर मैं बाहर हरगिज़ नहीं चलूँगी तुम्हारे साथ। प्लीज़ हरगिज़ नहीं। देखो अच्छी दोस्त नहीं। नहीं। बिनिश ने यही बात ख़त्म कर दी, पर वो ज़ेबा ही क्या जो पीछे हट जाए। ना जाने वो कौन से लोग होते हैं जिनकी दोस्तें इतनी अच्छी होती हैं, घुमाने लेकर जाती हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं। एक मेरी दोस्त है, दोस्ती के वास्ते भी दे दिया तो फिर भी नहीं जा रही। मैं सब सुन रही हूँ। हाँ तो तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ। ओके करती हूँ, बल्कि और करो। मुझे बड़ा शौक़ था मैं नारायण का गान जाऊँ, बर्फ़बारी देखूँ, पर अम्मा लेकर ना गई। अब इधर हो रही है तो तुम नहीं लेकर जा रही। ज़ेबा ने मिस्किनों वाली शक्ल बनाकर इमोशनल ब्लैकमेल किया। चलो मिस्कीन औरत। हाय सच्ची, मैं कोट लेकर आती हूँ। ज़ेबा की आंखों में खुशी के जुगनू चमके। खुशी से भागते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी और बिनिश बस मुस्कुरा कर रह गई। बिनिश की ज़ेबा की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उसका माजी कहीं ना था। ना बिनिश उसके माजी का किस्सा छेड़ना चाहती थी। दोनों ने लॉन्ग कोट पहने। बिनिश ने हिजाब किया तो उसे देखकर ज़ेबा ने खौफ से सर झटका। यहाँ कौन सा कोई बुरी नज़र से देखता है? ये जापान है, सब अपने काम से काम रखते हैं। बिनिश ने ज़ेबा की तरफ देखा। जब पर्दा का हुक्म हुआ तो कायनात की सबसे पाकीज़ा औरतों ने कायनात के सबसे बाकिरदार मर्दों से पर्दा किया। तो तुम कैसे कह सकती हो कि नज़र की बात है? क्या उनसे ज़्यादा भी किसी की नज़र साफ थी? ज़ेबा खामोश हो गई कि गो मुसलमान के अमल में कमी हो सकती है, मगर उसके अकायद बहुत पुख्ता हैं। ज़ेबा खामोश बिनिश के पीछे चल पड़ी, मफलर गले में डाले। बिनिश ने कमरा लॉक किया, चाबी कोट की पॉकेट में डाली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अब की बार बिनिश ने जॉकर पहने थे, राहिम के जॉकर। उसने अलमारी के निचले खाने में साफ़ करके पीछे को कर दिए थे, ज़ेबा का ध्यान ना जाए। उसके पूछने पर ऊंचे नीचे रास्ते को चोट का दोष दिया था, बाकी बातें हज़फ कर दी थीं। पाँव को आफाका था, चलने में मुश्किल भी नहीं पेश आ रही थी। सड़क पे वॉक करते वो बहुत दूर निकल आई थी। अब की बार बिनिश ने रास्ते का इल्म रखा था। बिनिश खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रही थी। ज़ेबा खुश होते हुए गिरती हुई बर्फ़ से अटखेलियाँ कर रही थी, इर्द गिर्द से बेनियाज, जैसे बिनिश उसकी दोस्त नहीं बड़ी बहन हो। जिस तरफ कदम उठा रही थी उसी के पीछे वो इत्मीनान से चल रही थी। सिंदाई की सड़कों पे बर्फ़बारी की बढ़ती हुई शिद्दत की वजह से रश कम था। सड़क पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ और लोग चल रहे थे। ज़ेबा ने सड़क के अतराफ़ में पड़ी बर्फ़ का गोला बनाकर बिनिश के सर पे मारा। बिनिश इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी। गोला बिनिश के सर पे लगकर ज़र्रों की सूरत में बिखर गया। बिनिश के जिस्म ने झटका खाया, कदम लड़खड़ा गए। नीचे गिरने से बचने के लिए हथेलियों से दरख्त का सहारा लिया। ज़ेबा, बिनिश की चीख बेसाख्ता थी।
زیبا پیچھے کی سمت بھاگی اور بینش اس کے پیچھے۔ سڑک کے ایک طرف ویرانے میں دکان تھی۔ زیبا دکان کے اندر چلی گئی۔ بظاہر وہ کوئی جاپانی سونار کی دکان تھی، پر دکان میں کوئی موجود نہ تھا۔ سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ ایک مرد سامنے آیا، سردی کے باعث چہرے پہ مفرل لپیٹا ہوا تھا۔ دکھنے میں جاپانی ہرگز معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مرد زیبا کی طرف آ رہا تھا۔ آنکھوں سے دہشت پھوٹ رہی تھی، جیسے بہت ضروری کام اس کی وجہ سے چھوڑا ہو۔ زیبا ڈر سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ گلی میں بینش کی زیبا کے نام پکار گونج رہی تھی۔ مرد کے قدموں کی دھمک کے ساتھ زیبا کے نام کی پکار بھی گونج رہی تھی۔ چوکھٹ پہ بینش نمودار ہوئی۔ زیبا کے قریب کھڑے شخص نے بینش کی طرف مڑ کر دیکھا۔ آؤ کوٹ، پھر سے نہیں۔ بینش کو تو صدمہ ہی پہنچا۔ پھر سے؟ اگلے کو بھی کم از کم اس وقت بینش کے یہاں ہونے کی توقع نہیں تھی، پر کیا کہہ سکتے تھے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اب کی بار مرد زیبا کی طرف گھوما۔ زیبا بختیار، اور یہ میری دوست بینش شاہ میر۔ بینش شاہ میر کے نام پہ سارم کے دل میں درد اٹھا تھا، پر وہ ضبط کیا رہا۔ 2 باتیں: پہلی، کسی اجنبی سے بات نہیں کرتے، دوسری، کسی اجنبی کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ میں آ جاؤں اب؟ جاؤں۔ زیبا تیزی سے دور ہوتی بینش کے قریب گئی۔ سوری بینش، کہتی چھپاک سے باہر نکل گئی۔ بینش اس کے پیچھے ہی بڑھی کہ سارم نے کلائی کھینچ کر پیچھے کی طرف رخ موڑا۔ تمہیں میرے پیچھے ضروری آنا ہوتا ہے؟ کہیں تم میرا پیچھا تو نہیں کر رہی؟ ہاتھ چھوڑو۔ ہاں، میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو ہزار بے۔ بینش تقریباً چلا ہی اٹھی۔ سارم نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ عورت ہمیشہ اپنی مرضی سے مرد کے قابو میں آتی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اسے چھونا تو دور کی بات، محض ٹک باندھ کے دیکھنے میں ہی ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ بینش نے گویا یاد دہانی کروائی تھی۔ جہاں مجھے جانا ہوتا ہے وہاں آپ پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں ہزار پہ، تو میں اس بات کا کیا مطلب نکالوں؟ بینش نے تنبیہ کرتے لہجے میں کہا۔ بینش دکان سے نکل آئی تھی۔ پیچھے سارم اور ایک بینش شاہ میر کا نام تھا۔ وہ چاہتا تو بینش کے بارے میں معلوم کروا سکتا تھا، پر وہ کروانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے بھرم تھا کہ بینش شاہ میر اس کی عورت ہے، وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ چاہے وہ جس مرضی راستے پہ چلے، یہ اس کی بھول تھی۔ اس کی عورت کب سے اس کی نہ رہی تھی۔ درد پیتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل آ کر زیبا کمبل میں غروق ہو گئی کہ بینش کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور نہ ہی بینش اس وقت اسے اس کی نادانی سمجھانے بیٹھ سکتی تھی، لہٰذا یہ کسی اور وقت صحیح۔ سندائی کی ہوائیں آج کچھ عجیب سی تھیں۔ گلابی پھولوں کی درخت اپنی ٹہنیاں ہلا ہلا کر جیسے کسی آنے والے لمحے کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ بینش کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی، الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ آج سوموار تھا۔ زیبا اور بینش کو سندائی انٹرنیشنل اسکول میں بھی جانا تھا۔ ان کی کلاسز آج سے باقاعدہ شروع ہو چکی تھیں۔ اس وقت وہ شمع کے ساتھ تھی، جو انہیں یہاں کی ہر چیز کے بارے میں آگاہ اور خبردار کر رہی تھی۔ بینش، تم سن رہی ہو نا؟ شمع نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے کہا، جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ہاں، ہاں، تم کچھ کہہ رہی تھی، بینش نے چونک کر کہا۔ میں کہہ رہی تھی کہ یہاں کے پروفیسرز بہت سخت ہیں، خاص کر ایک پروفیسر ہزار، ترکی سے نئے آئے ہیں انٹرنشپ پر کچھ دنوں کے لیے۔ ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے۔ زیبا کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پروفیسر ہزار، عجیب سا نام ہے، مگر بینش کے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی تھر تھراہٹ اٹھی، جیسے کوئی بات یاد آ رہا ہو، ادھوری سی۔ ڈرو مت، تم تو سب کچھ سنبھال لیتی ہو، شمع نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس ان کے سامنے زیادہ بولنا مت زیبا، اور کلاس میں دیر سے مت جانا۔ ہاں، میں کہاں، میں تو بہت اچھی بچی ہوں۔ بینش نے شمع کی بات پر گردن ہلائی، مگر دل میں ایک الگ ہی خیال گردش کر رہا تھا۔ یہ اسکول، یہ لمحہ، یہ نئی شروعات، اور کہیں دل کے اندر ایک خاموش جو چیخ رہی تھی، کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ کلاس روم کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں تو ہال میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ سب کی نظریں ان نئی آنے والی لڑکی پر جم جاتی ہیں۔ سیاہ عبایا، سر پر حجاب، اور آنکھوں میں ایک پراسرار سکون، جبکہ زیبا نے جینس کے اوپر لانگ کوٹ، سر پر چھوٹا سا اسٹولر جس سے بال اور گردن ڈھکی ہوئی تھی، گویا بینش کی سنگت کا اثر تھا، اور لبوں پہ دلکش مسکراہٹ۔ اسی لمحے وہ داخل ہوتا ہے۔ پروفیسر ہزار، پین کوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سنجیدگی کی تہ، مگر چہرے پر ایسا عکس جیسے کسی نے بہت سی راتیں چپ چاپ تکتے ہوئے گزار دی ہوں۔ ان دونوں کی نظریں ملتی ہیں۔ ایک لمحہ، 2 دل، اور ایک خاموش اعتراف جو صرف آنکھیں سمجھتی ہیں۔ بینش کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا ہو۔
یہ وہی تھا۔ ناٹ اگین۔ وہ لمحہ تادیر قائم رہتا اگر زیبا نہ بولتی۔ بینش، کہیں یہ پروفیسر ہزار نہیں جتنے شکل سے خڑوس دکھ رہے ہیں؟ پروفیسر ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہتا ہے، غالباً آپ نئی طلبہ ہیں، جبکہ زیبا کو گھورنا نہ بھولا تھا۔ بینش ضبط کرتے ہوئے نظریں جھکائے جواب دیتی ہے، جی ہم نئی ہیں، پاکستان سے آئی ہوں۔ ویل دین لیٹ سی ہاؤ مچ یو نو مس پاکستان۔ کلاس شروع ہوتی ہے۔ پروفیسر کی آنکھیں بار بار بینش پر ٹک جاتی ہیں، جو خاموش بیٹھی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دنیا چھپی ہے۔ بینش شاہمیر، آپ اس سوال کا جواب دیں گی؟ وہ اچانک پوچھتا ہے۔ بینش چونکتی ہے مگر پرسکون انداز میں سوال کا جواب دے دیتی ہے، جو نہ صرف درست ہوتا ہے بلکہ پروفیسر کے لبوں پر ایک غیر محسوس مسکراہٹ لے آتا ہے۔ امپریسو۔ یہ جواب عام نہیں تھا۔ یہ خود بھی عام نہیں ہے سر۔ زیبا کی آواز کلاس میں گونجتی ہے، کچھ شرارتی سی۔ کلاس میں ہلکی سی ہنسی گونجتی ہے۔ پروفیسر ہزار کے چہرے پر لمحہ بھر کو حیرت اور پھر مسکراہٹ ابھرتی ہے۔ زیبا تو پروفیسر پہ فدا ہی ہو جاتی ہے۔ نوٹڈ، مس پاکستان ناٹ سو کامن۔ کلاس ختم ہونے کے بعد زیبا شمع کے پاس لائبریری چلی جاتی ہے۔ ان دنوں ان کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بینش اکیلی کوریڈور سے گزر رہی ہوتی ہے جب پیچھے سے آواز آتی ہے، بینش شاہمیر۔ وہ پلٹتی ہے۔ پروفیسر ہزار کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں ایک فائل، آنکھوں میں کچھ تلاش کرتا ہوا۔ کیا آپ کو یہاں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے؟ جی، پہلے کافی بہتر تھا، پر اب آپ کے ہوتے ہوئے نہیں لگ رہا، وہ دھیرے سے کہتی ہے۔ بلیو می، میں برا انسان نہیں ہوں، وہ نرمی سے کہتا ہے۔ منشیات سے تعلق رکھنے والا انسان اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بیگ میں منشیات نہیں تھی، تم مجھے بار بار پر اصرار انداز میں دیکھ رہی تھی تو انہیں لگا تم میرے ساتھ ہو۔ بینش، میں برا انسان نہیں ہوں، جو میرے پیچھے ہے وہ برا انسان ہے۔ کبھی کبھی انسان بنا دیکھے سب کچھ محسوس کر لیتا ہے، کیا تم کر لو گی؟ وہ جملہ جیسے سیدھا دل پر اترتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ پھولوں کی پگڈنڈی پر ہوا کی سرسراہٹ میں دل کی دھڑکنیں بھی ساتھ چلنے لگتی ہیں۔ زندائی کی فضا آج قدرے نمی لیے ہوئے تھی۔ پگڈنڈی پر بکھرے پھولوں کی پتیوں پر چلتے ہوئے وہ دونوں خاموش تھے، مگر ان کی خاموشی بھی بے معنی نہ تھی۔ بینش نے ہاتھ میں فائل تھامی ہوئی تھی، چہرے پر وہی نرم مگر گہرا سکون۔ وہ جانتی تھی کہ ہزار پہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، مگر وہ اس بات کو یوں قبول کر رہی تھی جیسے کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو۔ پروفیسر ہزار نے نظریں زمین پر جمائے کہا، آپ کی موجودگی آج کلاس میں مختلف تھی، ایک خاص سکون تھا۔ بینش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید آپ نے سکون محسوس کیا کیونکہ میں شور نہیں مچاتی، مگر خاموش ہمیشہ خاموش نہیں ہوتی۔ پروفیسر۔ وہ رک گیا۔ ایک لمحے کو صرف ہوا کا شور باقی رہ گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں، کچھ خاموشیاں چیختی ہیں بینش، خاص طور پر جب وہ اندر سے بولتی ہیں۔ بینش نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ آپ کتابوں کی زبان خوب سمجھتے ہیں، لیکن انسانوں کی زبان وہ کچھ الگ ہوتی ہے۔ اور آپ؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ انسانوں کو کیسے پڑھتی ہیں؟ سوال سے نہیں، خاموشی سے، نظر سے اور بعض اوقات اپنی تنہائی سے۔ ہزار ہلکے سے ہنسا، آپ واقعی معمولی طلبہ نہیں ہیں، یہ تو آپ پہلے ہی نوٹ کر چکے ہیں سر۔ اس نے کچھ سنجیدگی سے کہا، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، جھکنے نہیں۔ یہ جملہ سالم کے دل پر جیسے تیر کی طرح لگا، مگر عجیب سا سکون دے گیا۔ یہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ سمجھ رہا تھا، یہ کچھ اور تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو آزما رہا ہوں؟ وہ رک کر اس کی طرف مڑ کر بولا، نہیں، مگر آپ خود کو چھپا رہے ہیں، اور میں چھپے ہوئے انسانوں سے ہمیشہ سوال کرتی ہوں۔ پروفیسر نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آپ وہ پہلی انسان ہیں جس نے مجھ سے یہ کہا۔ بینش نے نظریں نہیں چرائیں۔ اور آپ وہ پہلے انسان ہیں جو میرے سوالوں سے نہیں ڈرے۔ خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں اسکول کی چھت پر جا پہنچے۔ شام ڈھل رہی تھی، نیلے آسمان پر سنہری دھوپ جھلک رہی تھی۔ ہزار نے ہاتھ میں پکڑی فائل رکھ دی اور چھت کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ یہ شہر مجھے کبھی اپنا نہیں لگا، وہ بولا، اور پھر بھی آپ یہاں چلے آئے، اور یہ شہر آپ کا ہے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ، کچھ لمحے انسان کو روک لیتے ہیں، یا شاید کوئی ایک چہرہ۔ بینش نے نرمی سے پوچھا۔ ہزار بے نے نظریں جھکا لیں۔ آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا بینش، مگر پھر بھی مجھے لگا جیسے میں سب کچھ کہہ چکا ہوں۔ میں سوال نہیں کرتی،
جب جواب پہلے ہی چہرے پر لکھا ہو۔ وہ آہستہ سے بولی۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ صارم سکندر نے کہا، کیا آپ نے کبھی کسی سے بنا بولے، بنا چھوئے تعلق محسوس کیا ہے؟ بینش خاموش رہی، مگر اس کے چہرے پر ایک پرانی دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ پروفیسر، کچھ تعلق لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم ان لمحوں کو صرف خاموشی میں جینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ بینش نے سانس بھرا۔ وہ بھی تو صارم سکندر نامی بلا کو اپنے حواسوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو اگر بولے جائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ پروفیسر کا چہرہ بھرا بھرا لگ رہا تھا، مگر وہ مضبوط کھڑا تھا۔ تو پھر ہم اس لمحے کو خاموشی میں محفوظ رکھیں؟ نہیں، بینش نے سر ہلایا۔ اسے زندہ رکھیں، ہر دن، ہر ملاقات میں، ہر نوک جھونک میں۔ نوک جھونک؟ وہ تو اپنی عورت کو دیکھ بھی نہ پایا، تو نوک جھونک کیسی؟ صارم نے بات کا اثر زائل کرنا چاہا، ذرا سا مسکرا کر کہا، آپ تو بحث بھی ایسے کرتی ہیں جیسے کسی نظم کی طرح۔ بینش مسکرا دی۔ اور آپ سنجیدگی میں بھی ایسا سوال پوچھتے ہیں جیسے شاعر ہوں۔ تو پھر ہم کیا ہیں، پروفیسر یا طلبہ، یا کچھ اور؟ ہم دو خاموش سوال ہیں جن کے درمیان جوابات بھٹک رہے ہیں۔ دھوپ کچھ مدھم ہوئی، وقت جیسے تھم گیا ہو۔ ہزار بے نے پہلی بار آہستہ سے کہا، بینش، اگر کبھی وقت ٹھہر گیا اور وہ اور میں دونوں ایک جیسے لمحے میں قید ہو گئے تو شاید میں کہہ سکوں گا وہ سب کچھ جو ابھی تک نہیں کہہ سکا۔ بینش نے ہولے سے سر ہلایا۔ اور وہ تب بھی سن سکے گی، لیکن شاید تب آپ کو کہنے کی ضرورت نہ ہو اور نہ اس کو آپ کی ضرورت ہو۔ خاموشی، اعتراف اور ایک تعلق جو لفظوں سے ماروا تھا۔ بینش چلتی ہوئی سامنے کی طرف سے آ رہی تھی، جہاں زیبا کھڑی پروفیسر کا سر کھا رہی تھی۔ دیکھو یہ کیا بلا ہے بینش؟ بینش نے نظروں سے زیبا کی الجھن دریافت کی، جو بیچارے جاپانی پروفیسر کو پاگل کرنے کے در پہ تھی۔ بینش نے پروفیسر سے بات کی تو معلوم ہوا وہ پروفیسر انگریزی نہیں جانتا تھا۔ سینمن، اس کے سوال کے جواب میں بینش نے رساں سے جواب دیا۔ پروفیسر دو باتیں اور کرتا آگے بڑھ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پوچھ رہا تھا کس کس اسٹوڈنٹس ہیں، تو بتا دیا۔ اعتراض کر رہا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں مت آئے جب جاپانی نہیں آتی۔ لو بھلا، ہم ناب آتے اس طرف، کیا پتہ نکال ہی نہ دیں۔ یہ مہمان نواز لوگ ہیں، نکالنے والوں میں سے نہیں۔ اس نے تو کہا ہے کہ آپ کو پریشانی ہوگی بات کرتے ہوئے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں بیشتر لوگ انگلش نہیں جانتے۔ اچھا، ویسے تم کہاں تھی اور کیا کر کے آئی ہو؟ زیبا بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے بینش سے مخاطب ہوئی۔ پانی میں آگ لگا کے آئی ہوں۔ زیبا نے مڑ کر بائیں جانب اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھا اور افسوس کا اظہار کیا۔ فشار تو بلند نہیں ہوئی، دھیمی آنچ پہ لگائی ہے، رفتہ رفتہ بھڑکے گی اور دھیرے دھیرے شعلے ابھریں گے۔ بڑی کمال کی چیز نکلی ہو تم تو، کس کو آگ لگا کے آ رہی ہو؟ تھا کوئی پرانے حساب نکلتے تھے۔ تم بتاؤ، شمع کے ساتھ لائبریری دیکھ لی کیسی تھی؟ ہاں ٹھیک تھی، کچھ خاص نہیں، زیبا نے مایوسی سے کہا۔ بینش چلتے ہوئے رک کر بائیں جانب زیبا کی طرف مڑی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم گئی کسی اور کام سے تھی؟ زیبا ایک دم ہڑبڑا گئی۔ تم اب تفتیش نامہ مت کھول لینا، چلو گھر چلیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ چلو۔ بینش نے پرسوچ نظروں سے زیبا کی طرف دیکھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر کاغذات کے ڈھیر میں بیٹھی بینش لیپ ٹاپ پہ جھکی اس وقت ستی ہوئی تھی کہ زیبا تولیے سے بال باندھے کمرے میں داخل ہوئی۔ بینش کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا کر رہی ہو بینش؟ جاب ڈھونڈ رہی تھی، ایک کمپنی میں ویکینسیز ہیں، فارم فل کر رہی ہوں۔ اپنے ڈاکیومنٹس بھی دے دو، تمہارے لیے بھی فل کر دوں۔ کیوں بھائی، اب ہم جاب کریں گے؟ زیبا کو تو مانو پتنگے ہی لگ گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے زیبا خاتون کہ ہم یہاں اسکالرشپ پہ پڑھنے نہیں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ تو پھر ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، جو لگانے بھی پڑیں گے، وہ بھی اپنے۔ زیبا کو تو منہ ہی رونے والا ہو گیا۔ کیا سوچا تھا کہ باہر پڑھنے جاؤں گی، اتنا مزہ کروں گی، مگر یا اللہ یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا۔ میڈم، یہ 2 گھنٹے کی فلم نہیں ہے جو مار دھاڑ سے شروع ہو کے ہیرو پنتی پہ ختم ہو جائے گی۔ یہ پوری زندگی ہے اور زندہ رہنے کے لیے ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ مہینہ ختم ہونے پر کمرے کا کرایہ، بجلی کا بل، پانی کا بل، انٹرنیٹ کا بل، موبائل کا بل، اسکول اور کام پہ آنے جانے کے لیے بس کا کرایہ، کھانے پینے اور دیگر سامان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جو یقیناً کمائے ہوئے پیسے کے ذریعے ہی پوری ہوگی۔ اور تو اور اسکول کی فیس بھی اگلے سال کی خود ہی جمع کرانی ہے۔
تو کیا کہتی ہیں، فارم فل کروں یا رہنے دوں؟ زیبا نے شکوہ کے نظریں اٹھا کر بینش کی طرف دیکھا جو مدھم سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے زیبا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کر لو، اگر کام مشکل ہوا تو میں نہیں کروں گی، جیسا آپ کہیں زیبا خاتون۔ بینش مسکرا کر لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گئی، تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے فارم فل کرنے لگی۔ بینش زیبا کے ہمراہ یاماتو کمپنی کے باہر کھڑی تھی جو دیکھنے میں کافی بڑی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کام کس حد تک مشکل ہوگا۔ دونوں اندر بڑھ گئیں۔ انٹرویو میں جاپانی زبان کے زیادہ عام موقعوں پہ بولے جانے والی سطریں پوچھی گئیں جو یقیناً زبان کے آنے کے بارے میں پوچھی گئی تھیں۔ تیاری کرنے کے باعث کچھ ٹوٹی پھوٹی مخصوص جاپانی الفاظ بولے گئے تھے جو زیادہ تر شمع کے ہی مرہون منت تھے۔ انٹرویو کے بعد 50 کاغذات پہ مشتمل مضمون لکھوایا گیا۔ اس کے بعد انہیں بیسمنٹ میں لے جایا گیا جہاں کام کرنا تھا۔ کام سمجھانے کے بعد انہیں کل سے جوائن کرنے کا لیٹر دے دیا گیا تھا۔ بینش ادھر دیکھو۔ زیبا نے کچن میں کھانا بناتی بینش کو اپنا منہ دکھایا۔ کدھر؟ ادھر، میرے منہ کی طرف۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ بینش زیبا کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو میرا جبڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ اتنی جاپانی بول بول کے۔ بینش نے زیبا کو گھور کے دیکھا۔ تم پاگلوں والی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ بینش نے آنکھیں چھوٹی کی تھیں۔ اصل میں غلطی تمہاری بھی نہیں ہے۔ جب پاگل ہو تو پاگلوں والی حرکتیں ہی کرو گی نا، میں بھی نا۔ بینش نے اپنے سر پہ ہولے سے چپٹ لگائی۔ بینش، زیبا نے غصے سے پکارا تھا، دماغ نہ کھاؤ میرا۔ زیبا منہ بنا کے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، اونچی آواز میں صفحے سے دیکھ کر رٹا لگانا شروع کر دیا۔ گاگ سے، سن سے، گھوم نسائی، ارگاتو، مطلب بھی پتہ ہوں، میں سنوں گی۔ بینش کی آنکھ پہ زیبا نے دانت پیسے، گویا دانتوں کے نیچے بینش ہو جسے اچھے سے پیس کے اگلے پچھلے حساب برابر کر رہی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد زیبا نے برتن اٹھا کے دھوئے۔ زیبا تیار ہو جاؤ، آج رات تم نے کام پہ بھی جانا ہے۔ بینش نے یاد دہانی کروائی تھی۔ کیا مطلب، تم نہیں جا رہی میرے ساتھ؟ تم ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے شیڈیول کو ایک نظر دیکھ لیتی تو معلوم ہوتا کہ ہفتے میں 5 دن کام کرنا ہے، جو کہ ہر بندے کے شیڈیول میں کام کے دن مختلف ہیں، سو آج مجھے کام سے چھٹی ہے۔ زیبا پیر پٹکتی کپڑے بدل کے باہر کو ہولی، اسٹیشن جلدی جانا، بس نکل جائے گی اور ویٹ بھی کرنا پڑے گا۔ کمپنی جا کر تمہارا وقت دیر سے شروع ہوگا جبکہ اس وقت جانے والی بس جلدی پہنچا دے گی، تو میں اگلی بس لے لوں گی۔ اگلی بس دیر سے آئے گی، اس لیے یہی لینی پڑے گی۔ آج پیسے دے کے چلی جانا، کچھ دنوں تک میں کارڈ بنوا لوں گی۔ زیبا دروازہ زور سے مار کے کمرے سے نکلتی ہوئی چلی گئی۔ بینش چادر سر پہ لے کے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھول کے سیٹ میں چلتی ہوئی زیبا کو ہانک لگائی۔ اگر دروازے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو بینک اکاؤنٹ میں سے اس کے پیسے بھی کٹیں گے۔ زیبا نے مڑ کر بینش کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اس کے سامنے پیر پٹکتی آگے کی طرف ہولی۔ پیچھے کوریڈور میں بینش کی ہنسی گونجی۔ بینش دروازہ لوک کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گود میں ٹیشو باکس سے آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے، اب تو ناک بھی ہنوز ساتھ بہتی ہوئی سرخ ہو گئی تھی۔ وقفے وقفے سے ٹیشو سے آنسو اور بہتی ہوئی ناک صاف کرتے سفید ماربل پہ در پہ ٹیشو گر رہے تھے۔ اوپن کچن سے پانی کا گلاس لاتے ہوئے دوپٹے کو نماز کی طرح چہرے کے گرد لپیٹے بینش نے تعصب سے سر جھٹکا۔ بینش ابھی فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی کہ کام سے واپس آتی زیبا نے صوفے پہ بیٹھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ زیبا، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیوں روئے جا رہی ہو؟ بینش نے نرمی سے زیبا سے دریافت کیا جو ہنوز بچوں کی طرح سر جھکائے رونے میں مشغول تھی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی مت پوچھو مجھ سے، چلو مت بتاؤ۔ کتنی مغرور اور سنگ دل ہو تم، پوچھو مجھ سے کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ عورت ہر حال میں مجرم، عورت رو لیتی ہے تو قصوروار کہی جاتی ہے، چپ رہے تو مغرور اور لڑے تو بد کردار مانی جاتی ہے۔ بینش نے گہری سانس بھری۔ اب تم بتا دو، میں پھر مغرور ہوئی؟ اب میں نے ایسا بھی کب کہا؟ بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، جسے نہ ہم لکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ تو تم نہیں پوچھو گی؟ عجیب عورت تھی، جب پوچھو تو کہتی تھی مت پوچھو، جب نہ پوچھو تو کہتی تھی پوچھو۔ ہاں بتاؤ۔ بینش، انہوں نے مجھ سے اتنا کام لیا، 1 منٹ بھی سانس نہیں لینے دیا۔ اتنے وزنی کوئی 4 کلو کا کوئی 5 کلو کا ڈبہ تھا جسے جلدی جلدی اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھنا تھا۔ میں نمبر دیکھ کے دھیان سے رکھ رہی تھی تو ڈبے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو مجھے ڈانٹنے لگ پڑے کہ جان نہیں ہے ہاتھوں میں، اور جب تیزی سے رکھتی تھی تو نمبر آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ پھر ڈانٹنا کہ دماغ نہیں کام کرتا، دیکھ نہیں سکتی کہ کون سے ڈبے کو کہاں رکھنا ہے۔ زیبا آنسوؤں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ پورے 5 گھنٹے، باقاعدہ 5 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا۔ میں لگاتار کھڑی ڈبے اٹھاتی رہی۔
دیکھو زیبا، ہم کام کریں گے ہی تو وہ ہمیں پیسے دیں گے۔ بینش نے سمجھانا چاہا۔ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں گھر کا ایک فرد کام کرے اور 6 افراد بیٹھ کے کھائیں۔ یہاں ہر بندہ کماتا ہے تاکہ اخراجات پورے کر سکے۔ ہم بھی اس لیے کما رہے ہیں۔ ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس لیے سب ہم سے ایسے پیش آتے ہیں۔ زیبا نے روانی میں کہا۔ جن کے باپ مر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ صحن میں ایک درخت لگا لیں۔ زندگی بہت تھکا دیتی ہے، کبھی کبھی سائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ باپ سر پہ نہ ہو تو تپتی دھوپ میں سر جھلس کے رہ جاتا ہے۔ بینش نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو پلکیں جھپک کے پیا تھا۔ ہمارے تو باپ ہی نہیں ہوتے، ہم تو پیدا ہی ننگے سر تپتی دھوپ کے تپش لے کے ہوتے ہیں۔ زیبا خود کی بات پہ خود ہی مسکرا دی۔ زیبا کا درد تو بینش کی ہی طرح بڑا تھا۔ اچھا چلو کپڑے بدلو، میں کھانا دیتی ہوں، پھر سو جانا، بعد میں اسکول بھی جانا ہے۔ بینش نے موضوع تبدیل کرنے میں ہی عافیت جانی۔ بینش اور زیبا اس وقت کام پہ جا رہی تھی کہ ایٹی بانچو کے مقام پہ اس کے درختوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ کام ہو رہا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے رک گئی۔ بینش، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے خوبصورتی کے لیے درختوں کے گرد لائٹنگ کر رہے ہیں۔ لو بھلا، ان جھاڑیوں میں کیا خوبصورتی، ایک پتا تک تو نہیں ہے ان پہ۔ خزاں ہے اس وقت، اس وجہ سے درخت پتوں سے ندارت ہیں۔ بالکل اچھی نہیں لگے گی ان پہ لائٹنگ۔ مجھے نہیں لگتا، میرے خیال میں تو بہت خوبصورت لگے گا، رات کے وقت تو اور بھی پیارا۔ لکھوا کے رکھ لو، میں بھی ادھر، تم بھی ادھر، اور ایٹی بانچو بھی ادھر۔ اگر سندائی کے درختوں پہ تبصرے کر لیے ہوں تو چلے، بس نکل جائے گی۔ ہاں ہاں چلو بھی، ایک تو تم بھی نہ بینش کہیں بھی کھڑی ہو جاتی ہو، پتہ بھی ہے بس نہ ملے تو دیر ہو جائے گی۔ میرا تو ویسے بھی آج آخری دن ہے، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا۔ آخری کیوں؟ میں نے شمع کو بتایا تھا کہ یاماتو والے کتنا ظلم کرتے ہیں مجھ پہ اور کیسے کام لیتے ہیں، تو اس نے بتایا تھا کہ ایک نیپالی عورت ہے اس کے جاننے والی، مارٹ پہ مینیجر ہے اور اسے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، تو اس نے میرے بارے میں بات کر لی۔ میٹ تو میرا ویسے ہی بہت ہائی ہے، اور مارٹ ہے بھی ہوٹل کے نزدیک، آنے جانے کا مسئلہ بھی نہیں، اس لیے میں آج ریزائن دے دوں گی۔ اب تم جانو اور تمہاری یاماتو کمپنی جانے، ہم تو گئے جان چھڑا کے۔ میڈم، کام تو تم سے نیپالی عورت بھی بہت لے گی، کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ وہ بس مارٹ پہ صرف تمہیں اکاؤنٹنٹ ہی رکھے گی۔ زیبا نے بینش کی بات ہوا میں اڑا دی، گویا ناک سے مکھی اڑائی ہو۔ بینش اور زیبا کو ان کی سیلری مل گئی تھی۔ زیبا نے تو ساتھ ریزائن بھی دے دیا تھا۔ زیبا مارٹ پہ کام کر رہی تھی، جو کہ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ساتھ مارٹ کی چیزوں کا دھیان رکھنا، ان کو ترتیب دینا، ایکسپائری چیزوں کو تلف کرنا اور تو اور کاؤنٹر کو صاف کرنا بھی تھا۔ جبکہ بینش ابھی یاماتو کمپنی ہی جا رہی تھی۔ دوری کے باعث بینش نے بھی ایک دو جگہ پہ کاغذات دیے تھے اور مثبت جواب بھی آ چکا تھا ان کی طرف سے، لہٰذا وہ مہینہ ہی ختم کر رہی تھی۔ سندائی میں اس وقت رات کا تیسرا پہر تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں، اکا دکا لوگ اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ آج بینش یاماتو میں ریزائن دے آئی تھی۔ اس کے اکاؤنٹس کمپنی کی طرف سے کلیئر ہو گئے تھے۔ ایک قدرے اچھی جگہ سے جاب کی آفر آئی تھی جو ہوٹل سے قریب پڑتی تھی، تو بینش کا انٹرویو لینے کے بعد سلیکشن ہو گئی تھی۔ ریزائن دینے کے بعد بینش یوں ہی سڑکوں پہ بے مقصد گھوم رہی تھی۔ اب رستوں کا علم رکھتی تھی، کہیں کھو نہ جائے۔ ہر دفعہ تو وہ بچانے نہیں آ سکتا تھا۔ بینش یوں ہی سندائی کی ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھاتے ہوئے چل رہی تھی۔ ایک لڑکی ریڈ سلیو لیس ٹاپ پہنے، بال کھلے کندھوں پہ بکھرے تھے، تیز میک اپ میں بار سے لڑکھڑاتی ہوئی اس کے سامنے نکلی۔ اس کی حالت سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ بھاری تعداد میں ڈرنک کر چکی ہے، سو حواسوں میں نہیں تھی، ڈگمگاتی ہوئی چال میں آگے کو بڑھ رہی تھی۔ بینش نے اسے دیکھتے کندھے اچکائے تھے کہ اسے کیا، اس کی بلا سے نشہ کرے یا بیچے۔ لڑکی بینش کے آگے آگے چل رہی تھی۔ یکدم وہ لڑکھڑاتے ہوئے سڑک پہ ترچھی زمین بوس ہوئی۔ اسے گرتے ہوئے بینش کے ساتھ اس سے آگے کو کھڑے کچھ لڑکوں نے بھی دیکھا تھا۔ کھلے ہوئے گریبانوں میں سے چینیں جھلک دکھلا رہی تھیں، ہاتھ میں حرام مشروب اور سگریٹ کے دھوئیں کے مرگولے تھے۔ وہ لڑکی کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ بینش ان کے مقابلے لڑکی کے نزدیک تھی۔ ان کے پہنچنے سے پہلے بینش لڑکی کے پاس پہنچ کر نیچے کو جھکی اور بیگ سے گرم سٹولر نکال کر لڑکی کے کندھوں پہ پھیلایا، جو کہ بازوؤں کے ساتھ سینہ بھی کور کر گیا۔ تب تک لڑکے بھی نزدیک آ چکے تھے۔ ایک لڑکے نے نیچے جھک کر بینش سے مدد کے متعلق استفسار کیا تو بینش نے گھور کے اس کی طرف دیکھا، جیسے نگاہوں سے ہی سالم نکلنے کا ارادہ ہو۔ بینش کے گھورنے پہ اس نے اپنے گروہ کے ایک فرد کی طرف دیکھا، غالباً جو کہ ان کا ہیڈ تھا، تو اس لڑکے نے بینش کی غصیلی نگاہوں میں دیکھ کے جھکے ہوئے لڑکے کو وہاں سے جاتے ہوئے سر سے اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ بینش نے لڑکی کو پکڑ کے اٹھایا تو سٹولر پیچھے ہونے کے باعث بینش کی نظر اس کے گلے میں پہنے ہوئے یسوع مسیح کے نشان پہ گئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ سٹولر کو اچھے طریقے سے لڑکی کے گرد لپیٹا، اس کے بازو کو اپنی گردن کے گرد
گزار کے بائیں ہاتھ سے پکڑا، دائیں ہاتھ اس کے کمر کے گرد رکھ کے اس کے آگے کی طرف چلنا شروع کیا۔ کافی دور پہنچ کے جب لڑکے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو بینش نے لڑکی سے ہاتھ ہٹا کر اسے بینچ پہ بٹھا دیا۔ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ تمہیں گھر پہنچاؤں، بینش نے اس سے دریافت کرنا چاہا۔ آج کی رات اپنے گھر لے جاؤ، لڑکی نے بند آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ بینش اسے اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی، اس طرح سنسان سڑک پہ اس پہر اکیلے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کچھ ہی منٹوں میں فیصلہ کر لیا، لڑکی کو اٹھا کے ساتھ بڑھ گئی۔ زیبا اس وقت مارٹ ہوتی تھی، وہ آرام سے گھر میں جا کے اسے ہوش میں لا کر اسے اس کے گھر روانہ کر سکتی تھی۔ اس وقت کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کے مقابلے اسے یہی ٹھیک لگا۔ سندائی کی صبح آج باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ابرآلود تھی۔ کچن میں ہونے والی کھٹ پٹ سے آنکھ کھلی، کچھ دیر آنکھیں کھولے وہ کمرے کی چھت کو تکتی رہی۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سفید بیڈ پہ لیٹی، خود پہ گردن تک کمفرٹر اوڑھے ہوئے تھی، جوتے دروازے کے ساتھ دیوار کے قریب پڑے ٹیبل پہ رکھے تھے، پرس اسٹڈی ٹیبل پہ پڑا تھا، نیز پورا کمرہ ہی سلیقے سے سمٹا ہوا تھا۔ بینش کچن سے واٹر بوٹل لے کر اسٹڈی ٹیبل پر پڑے اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی جب اس کی نظر لڑکی کی طرف اٹھی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گئی ہو الوینا؟ بینش اس کے بیگ میں پڑے آئی ڈی کارڈ پہ اس کا نام پڑھ چکی تھی جو اسٹیٹ آف امریکہ کا تھا۔ الوینا یسوع مسیح سے تعلق رکھتی تھی۔ الوینا نے ہنکارا بھرا۔ چلو پھر جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں کھانا دیتی ہوں تاکہ تم اپنے گھر جلدی سے جا سکو۔ اس کے بعد مجھے اسکول بھی جانا ہے۔ کون سے اسکول پڑھتی ہو؟ سندائی انٹرنیشنل اسکول۔ اس سے پہلے الوینا کوئی اور سوال پوچھتی دروازے پہ دستک ہوئی، لگتا ہے زیبا آ گئی۔ بینش نے دروازہ کھولا تو سامنے شمع ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ بینش کو اپنے سامنے جم کے کھڑے دیکھ کے شمع نے کوہنی سے اسے پیچھے کیا اور اندر کی طرف آ گئی۔ بینش، آج میں نے نیو اسٹائل سے مچھلی بنائی ہے۔ شمع کی زبان کو سکتا کسی لڑکی کو سلیو لیس ٹاپ پہنے اور اس پہ تضاد اس کی سرخ آنکھوں میں تیرتے ہوئے ڈوریں دیکھ کے لگا۔ شمع نے مڑ کر بینش کی طرف دیکھا جو دروازہ بند کر کے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ شمع ٹرے کے ساتھ بینش کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے کچن کی طرف لے گئی۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے الوینا صاف دکھ رہی تھی جو بستر سے اٹھ کر اب واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے پی رکھی ہے؟ شمع تذبذب کا شکار تھی۔ ہاں۔ تمہاری دوست ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور زیبا کہاں ہے؟ شمع نے پہلا سوال بینش سے کیا تھا، پھر نظر ادھر ادھر دوڑا کے زیبا کو تلاش کرنا چاہا۔ یہ کل حواسوں میں نہیں تھی اور سڑک پہ اکیلی تھی، گھر کا پتہ بھی یاد نہیں تھا اس لیے ساتھ لانا پڑا، اور زیبا کی مارٹ پہ ایکسٹرا شفٹ تھی آج اس لیے دیر سے آئے گی۔ اب تو پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اور تم جاپان میں کرنے بیٹھ گئی۔ واہ، کیا کہنے ہیں بھائی تمہارے۔ کیا کوئی مسئلہ ہو جائے گا؟ اب دعا کرو کوئی مسئلہ کھڑا نہ کرے یہ اب، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اگر لے کے ہی آئی تھی تو مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ اتنی رات تھی، تم سو چکی ہوگی، اس لیے میں نے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں تنگ ہوئی نہ ہوئی، اب تم تنگ کہیں مت ہو جانا، اسے چلتا کرو اب، کہا تو ہے جانے کا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں کمرے میں آ گئیں۔ بینش نے الوینا کو کھانا دیا جبکہ شمع قریب ہی بیٹھی الوینا کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد الوینا نے ٹیشو سے لب تھپتھپائے۔ ہم نے کل تمہیں کچھ اوباش لڑکوں سے نشے کی حالت میں بچایا اور اپنے گھر میں پناہ دی، امید کرتی ہوں کہ تم اب ہماری احسان مند رہو گی۔ شمع نے سنجیدہ اور ڈو ٹوک الفاظ میں اسے سب پاور کروایا۔ الوینا نے تائید میں سر ہلایا۔ اب تم چونکہ حواسوں میں ہو تو یہاں سے جا سکتی ہو، ہمیں جانا ہے اور کمرہ روک کرنا ہے۔ شمع کی بات پہ بینش نے اسے آنکھیں دکھائیں، اب اتنی بھی کیا بے رخی برتنی۔ الوینا نے شوز پہنے اور اسٹڈی ٹیبل پہ اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی کہ پیچھے سے بینش نے آواز دے کر روکا۔ یہ اسٹرولر لے لو، باہر سردی ہے۔ الوینا نے بینش کی طرف دیکھا اور اسٹرولر لے کر کندھوں پر پھیلایا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ آئندہ انسانیت کا بھوت سوار ہو تو مجھے بتانا، 2 کان کے نیچے رکھ کے لگاؤں گی، ساری انسانیت اگل کے باہر آ جائے گی۔ شمع نے گھور کر کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ بینش بغیر اس کی باتوں کا برا منائے بیگ لے کر دروازہ لوک کیے اسکول کی طرف نکل پڑی۔ بینش اور شمع اسکول میں باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھیں۔ زیبا شفٹ کی وجہ سے دیر میں آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تمہیں الوینا سے اتنے برے طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ لو بی بی، میرا احسان مانو، اسے کچھ کہا نہیں ابھی میں نے۔ اگر یہ کچھ نہ کہنا تھا تو کچھ کہنا کیا ہوگا پھر تمہارا؟ بینش پہ جا سر جھٹک کے شمع کی منطق پہ اس کی اتنی سرزنش اس لیے کی تھی کہ تمہارے لیے کوئی وبال نہ کھڑا کرتے۔ تمہیں واقعی نہیں معلوم تم کیا کر چکی ہو، دعا کرو نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ایسی ہی بات ہے، اوپر سے حیرانگی ہے مجھے تم پے کے کھانا کھلا کر اسٹرولر دے کے بھیج رہی ہو۔ واہ بھائی، آنسو ہی آ گئی میری آنکھوں میں، اتنی ہمدردی۔ بکو مت، یہ رہا تمہارا ڈپارٹمنٹ۔ شمع نے ہاتھ کے اشارے سے احساس دلایا۔ میری کلاس ہے پروفیسر ہزار کی، بعد میں ملتے ہیں، اوکے بائے۔ شمع آگے کو بڑھ گئی۔ آپ کو واقعی نہیں معلوم آپ کیا کر چکی ہیں مس پاکستان؟ پیچھے سے آتے سارم سکندر نے اس کے کندھے کے قریب آ کر کہا تھا۔ غالباً فون کی ساری باتیں سن چکا تھا۔
نتائج کے لیے تیار رہیے گا، سارم کہہ کے کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے بینش الجھ کر رہ گئی۔ آخر ہزار بے اور شمع بار بار نتائج کی ہی رٹ لگا رہے تھے۔ یہ الجھن بھی اس وقت دور ہو گئی تھی جب بینش پروفیسر ہزار کی کلاس لے کر نکل رہی تھی تو پولیس کو کھڑے اپنا منتظر پایا۔ اس وقت سب اسٹوڈنٹس آگے نکلتے چلے گئے تھے۔ بینش اسی جگہ پہ ساکت ہو گئی جیسے ارد گرد سب ساکت ہو گیا تھا۔ ایک پل، دو پل، پھر ملکہ نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اکیلی تھی یہاں، پاس اپنا کوئی نہ تھا، ان سے بھی ملکہ نے اکیلے ہی نمٹنا تھا۔ پروفیسر ہزار بھی اس کے پیچھے ہی تھا، جیسے معلوم تھا اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ بینش چلتی ہوئی پولیس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بینش ہمیشہ یس، بینش نے اعتماد قائم کرتے ہوئے تردید کی۔ سارم سکندر بھی اسی طرف آیا تھا۔ پولیس سے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ رسمی طور پر معاملہ جاننے کے بعد پروفیسر ہزار نے بینش کی طرف مڑ کر دیکھا۔ سارم سکندر کو دیکھ کے بینش کی آنکھوں کا گلابی پن بھرا تھا، گو کہ دونوں انجان تھے، ایک دوسرے کی واقفیت سے پر امید ایسے ہی وابستہ تھے جیسے وہ سارم سکندر ہو، اس کے ساتھ ہر محاذ پہ ڈٹ کر کھڑا ہو۔ ہزار بے نے تائید میں سر ہلایا اور پولیس آفیسر کے لیے رستہ ہموار کر دیا اور آگے کی طرف قدم اٹھائے۔ ہزار بے، بینش نے پیچھے سے سارم سکندر کو پکارا تھا جیسے وہ اسے چھوڑ کے جا ہی نہ سکتا ہو۔ بینش شاہمیر نے سارم سکندر کو پکارا تھا، اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ آگے کا فاصلہ سارم سکندر کا تھا جو اس نے طے کرنا تھا۔ ہزار بے نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ سیاہ پرکشش آنکھیں براؤن آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، سیاہ آنکھیں براؤن آنکھوں کا گلابی پن پڑھ رہی تھیں، ان میں امید دیکھ رہی تھیں۔ بینش کے حلق میں آنسوں اور سانسوں کا گولہ اٹک رہا تھا۔ سارم سکندر نے کنارہ کر لیا تھا اور یہی کنارہ کرنا اس کی محبت کے لیے جرم بن گیا تھا۔ ہزار بے پلٹ گیا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے کی سمت بڑھ گیا۔ بینش شاہمیر نے پہلی دفعہ کسی مرد پہ بھروسہ کیا تھا اور یہی بھروسہ کرنا اسے لے ڈوبا تھا۔ بینش شاہمیر، آپ کے خلاف الوینا پارکر نے رپورٹ درج کروائی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا تاکہ معاملے کو حل کیا جا سکے۔ بینش نے حلق میں اٹکے ہوئے گولے کو نیچے اتارا تھا، اسے سب کچھ برداشت کرنا تھا، اکیلے لڑنا تھا، ہر محاذ پہ۔ بینش نے آفیسر کی طرف دیکھ کے سر اس بات میں ہلا دیا اور ان کے ساتھ ہولی تھی۔ اس وقت بینش کو ایک مرد شدت سے یاد آیا تھا جو ہمیشہ اس کے پکارے بنا اس کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ سنتائی پولیس اسٹیشن میں اس وقت بینش تفتیش کے لیے کمرے میں بیٹھی تھی، کوئی اس کے پاس نہ تھا، یوں کہا جائے کہ کوئی اس کا نہ تھا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کل کیا ہوا تھا۔ الوینا پارکر کے مطابق انہیں نشے کی حالت میں آپ اپنے ہوٹل لے گئی تھیں اور ان کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ انہوں نے آپ کے اوپر ہر منٹ کا کیس دائر کیا ہے۔ آفیسر نے پوری بات گوش گزار کی۔ آپ کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے انسپکٹر۔ الوینا پارکر نشے کی حالت میں سڑک پہ جھولتی ہوئی پائی گئی تھیں، کچھ آوارہ لڑکوں کے لیے چارہ بنے سڑک پہ پڑی تھیں۔ میں نے صرف ان لڑکوں سے بچا کر انہیں قدر حفاظتی مقام پہ لے آئی۔ ان کے گھر کے بارے میں پوچھنے پہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔ الوینا پارکر کچھ وقت میرے کمرے میں قیام پذیر رہی ہیں۔ ان کے ہوش میں آتے ہی میں نے انہیں یہاں سے جانے کا کہہ دیا کیونکہ مجھے اسکول جانا تھا۔ آپ ان سے اس بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں، میرے پاس گواہان بھی ہیں اور پاکستانی ایمبیسی بھی۔ باقی آگے آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ بینش اتنا کہتے ہی خاموش ہو گئی۔ جب تک معاملہ نمٹ نہیں جاتا تب تک آپ یہیں ہماری نگرانی میں رہیں گی۔ منظور ہے انسپکٹر۔ بینش کمرے سے نکل گئی، اس کی نظریں دروازے کی طرف ہی ٹنگی تھی جب اسے زیبا اور شمع آتے ہوئے دکھائی دیں۔ کیا ہوا ہے؟ ہماری سانسیں خشک کر کے میڈم اطمینان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ زیبا نے بینش کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی، بیان ریکارڈ کروانا ہے ہمارا۔ اب کہ شمع فکر مندی سے گویا ہوئی، میرا بیان زیادہ معنی رکھتا ہے نہ شمع؟ زیبا قدر لاچار تھی۔ ہاں بالکل، سب کچھ تمہارے بیان پہ منحصر ہے کیونکہ تم اس کی روم میٹ ہو۔ زیبا، جو سچ ہے وہی بولنا، سچائی میں جھکاؤ نہیں ہے۔ بینش نے سمجھایا تھا۔ زیبا کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جاپانیوں کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے، تمہارا جھوٹ تمہیں ان کی نظروں میں نفرت کے قابل کر دے گا۔ شمع نے ایک اور بات گوش گزار کی۔ جاؤ تم دونوں بیان دے دو اپنا۔ بینش کی نگاہیں دروازے پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں، آس تھی وہ پہنچ جائے گا جیسے پہلے پہنچ جایا کرتا تھا۔ بیان دے دیا گیا تھا۔ زیبا اور شمع نے سچ کے متعلق بتایا تھا۔ زیبا کے کمرے سے غیر موجودگی بینش کے حق میں بہت برے نقصان کا باعث بنی تھی۔ اس وقت بینش اور الوینا آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ بینش کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، وہ بار بار الوینا کو سچ بولنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ اس کے مطابق جو بیان اس نے دیا ہے وہ سچ ہے، اس بیان کے ایک حرف سے بھی انکاری نہیں تھی۔ تم غلط کر رہی ہو الوینا، میں نے تمہاری مدد کی، رات کے وقت ان درندوں سے بچایا تھا، آخر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے میری ہمدردی کی اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ دیکھیے بینش شاہمیر، آپ اور الوینا پارکر دونوں فارنر ہیں، بہتر یہی ہے آپ الوینا پارکر کی ڈیمانڈ مانتے ہوئے انہیں ان کی مطلوبہ ماندیت کے طور پہ دے کر معاملہ ختم کریں۔
اگر یہ بات اوپری سطح اختیار کرتی ہے تو ایک امریکن سٹیزن اور پاکستانی سٹیزن میں کس کو فوقیت دی جائے گی آپ بہتر جانتی ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے جیسے بینی شاہ میر کے منہ پہ پاکستانی ہونے کا تمانچہ مارا تھا۔ جو لوگ باہر پڑھنے اور کمانے جاتے ہیں ان سے کوئی پوچھے ان کا پاکستانی ہونا ان کے حق میں کتنا گناہ ہے، پاکستانی ہونے کے نام پہ کیسے ان کی حق تلفی ہوتی ہے، کیسے ان کی بے گناہی کو آڑے ہاتھوں لے کر ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے۔ الوینا، میں تمہاری محسن ہوں، میرے ساتھ ایسا تو مت کرو، میں اتنے مان کہاں سے دوں گی؟ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں جاب سے بھی ریزائن دے چکی ہوں۔ بینش کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سیل کا دروازہ کھلا تھا، ایک مرد اندر داخل ہوا۔ بینش نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے کندھوں سے کوئی بہت سرکا ہو۔ بینش کے پریشانی سے اوپر اٹھے ہوئے کندھے اپنی جگہ پہ واپس آ گئے، حجاب میں دکھتے ہوئے ماتھے کے بل خود بخود گر گئے تھے، سانس ہموار ہوتے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بینش کا بے سکونی سے سکون میں بدلتا ہوا سراپا راحم خانزادہ سے مخفی نہ رہا۔ راحم بینش کے پاس آتے ہوئے پولیس انسپکٹر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور کرتے ہوئے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بینش کو اپنی پشت کے پیچھے کیا تھا۔ بینش نے راحم کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ راحم نے پلکیں جھپک کے تسلی دی۔ خاتون پردے دار ہیں، فاصلہ رکھ کے بات کریں، راحم نے وارن کرنے والے لہجے میں کہا۔ آپ کی تعریف؟ راحم خانزادہ، خاتون سے رشتہ؟ انسپکٹر کے سوال کرنے پہ راحم نے بینش کی آنکھوں میں دیکھا تھا، سرمئی آنکھیں براؤن آنکھوں سے اجازت چاہ رہی تھیں، براؤن آنکھیں پرسکون تھیں۔ شوہر ہوں محترمہ کا۔ بینش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ الوینا پارکر کے چہرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ انسپکٹر کو بھی دھچکا لگا تھا، یعنی جسے تن تنہا سمجھ کے دھمکایا جا رہا تھا اس کا ولی بھی تھا کوئی۔ جواب آ چکا تھا۔ نکاح نامہ دکھائیے، انسپکٹر نے حیرانی پہ قابو پا کر کہا تھا۔ بینش نے راحم کی نظروں میں چیلنجنگ انداز میں دیکھا تھا۔ اب دو جواب۔ نکاح نامہ تو گھر پہ ہے، جیب میں لے کر تھوڑی گھوموں گا۔ تو لے آئیے گھر سے، کیونکہ ان کا سرنیم راحم خانزادہ نہیں شاہ میر ہے۔ راحم نے ہونٹوں کا کنارہ کھجایا تھا۔ نکاح نامہ تو میری بیوی نے رکھا ہے، وہی لا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے تک اپنا نکاح نامہ لے آئیے اور ایمبیسی سے رابطہ کریں تاکہ عدالت میں جانے سے بچا جا سکے۔ اگر معاملہ بڑھتا ہے تو عالمی سطح پہ تینوں ممالک کے درمیان اختلافات کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، راحم نے حامی بھری تھی۔ چلے محترمہ، نکاح نامہ لے کے آئیں۔ راحم ہاتھ سے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بینش سے مخاطب ہوا۔ بینش کی ایک زبردست گھوری پہ راحم نے سر کو خم دے دیا۔ راحم نے بینش کے لیے گاڑی کے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ کہاں لے کے چلو اب نکاح نامہ کے لیے؟ کہیں بھی لے جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو۔ اوکے۔ راحم نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے گاڑی آگے کی سمت بڑھائی تھی۔ مجھے کیا، اچھا ہے، 4 دن جیل کی ہوا کھائے گی تو کل ٹھکانے آ جائے گی۔ 1000 بے کمرے میں چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، سکون ایک پل کے لیے بھی میسر نہ ہوا۔ بار بار گلابی آنکھیں سامنے آ رہی تھیں۔ 1000 نے ایک دفعہ پھر ذہن کو چھچک کے خیال ہٹانا چاہا مگر ناکام رہا۔ کیا ہے آخر، مجھے ہو کیا رہا ہے؟ صبح سے انگاروں پہ لوٹ رہا تھا جب سے بے رخی برت کے قدم آگے کی طرف بڑھائے تھے۔ 1000 نے ٹیبل سے والیٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھائی تھیں۔ انابیہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ سارم، ایمرجنسی ہو گئی ہے، ایک تمہاری ضرورت ہے۔ میں نہیں جا سکتا انابیہ، مجھے ضروری کام ہے۔ تمہاری ضرورت ہے وہاں جہاں میں جا رہا ہوں، وہاں جانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سارم دروازہ کھول کے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ انابیہ پیچھے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ راحم اور بینش ایچی بانچو کے مقام پہ کھڑے تھے۔ درختوں نے خوبصورت سفید رنگ کی روشنیاں اوڑھی ہوئی تھیں جیسے جگنو بیٹھے چمک رہے ہوں۔ اینچی بانچوں کے درخت کا کام مکمل کر کے آج ہی شام 6 بجے سب روشن کر دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہے تھے۔ زیبا کہتی تھی یہ بالکل نہیں جچے گا، مگر یہاں تو رونق ہی بہت دیکھنے کو مل رہی تھی اور خوبصورت بھی بہت لگ رہا تھا۔ بینش قدرے فاصلے پہ کھڑی ایچی بانچو کے درختوں کو دیکھ رہی تھی اور راحم صرف بینش کو دیکھ رہا تھا۔ وقت کا احساس کرتے ہوئے راحم بینش کے پاس آیا۔ 1 گھنٹے میں سے 15 منٹ آپ گزار چکی ہیں، صرف سوچنے میں ہی۔ بینش نے گہرا سانس لے کے راحم کی طرف دیکھا تھا۔ چلو۔ گاڑی میں بیٹھ کر بینش ابھی تک خاموش سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ راحم نے ابھی تک گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ بینش کا سکتہ راحم کی آواز نے توڑا تھا۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف موڑو یا مولانا صاحب کے گھر کی طرف محترمہ۔ بینش نے نگاہیں اٹھا کر راحم کی طرف دیکھا۔ اوکے، یہ آن گوئنگ ناول ہے تو ابھی رائٹر کہی تھی 1-2 منتھ میں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ویسے مجھے لگ رہا ہے راحم اور سارم جو وہ ایک ہی بندے ہیں،
پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگ آ رہی ہے. ویسے آپ لوگ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا. ٹو سبسکرائب, لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. رب راکھا.